اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا، اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا، وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک ریاض فیملی کے، ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے تئیں جو ہے اپنے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو فریز کیا، اور ان کی عدالت سے یہ فریزنگ آرڈر لیا، اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھی۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک کا جو سی ایم فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ہماری کنٹینشن ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا، نہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یا برطانیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ فائل کی تھی۔ یہ پیسہ ملک ریاض فیملی کی ایک پرائیویٹ ان کا اکاؤنٹس کے اندر موجود تھا، جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی کرائم ایجنسی نے تفتیش کی۔ اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں ایک اگریمنٹ ہوا، جس اگریمنٹ کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ اگری کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے۔ تو اس فیسیلیٹیشن کے لیے، اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا، وہ اس وقت کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا، تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پریس ریلیزز جاری ہوئیں اور جو اینول ان کی طرف سے فگرز دیے گئے، نمبر دیے گئے نیب کی جانب سے، اس کے اندر یہ رقم بطور ریکوری کی رقم ہمیشہ سے ریفلیکٹ ہوتی رہی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی۔ آج جو کیس بنایا گیا، اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں۔ اب اس رقم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کے۔ ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہے، لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو، وہ پیورلی چیریٹی تھی، اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جرم نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک رجسٹرڈ ادارے نے ایک دوسرے رجسٹرڈ ادارے کو خیرات دی ہے، اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا گیا۔ وہ اماؤنٹ آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے۔ اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آ گئی ہے، اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے، اب میں اس طرف آتا ہوں، پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف کھوسہ صاحب کے فرزند جو ہیں ہمارے ساتھ شہباز کھوسہ صاحب، یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے، اور ہم جو ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ اوور کریں گے۔ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرسٹ کے درمیان، اس کی کلوز 1.8 کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا، جو بہت واضح ہے، جس کے اندر ٹرسٹ ڈیڈ کی اور ٹرسٹیز کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے حفظ ما تقدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے۔ یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فیملی کی طرف سے آئیں، جس کو القادر ٹرسٹ کی انتظامیہ نے ایز اٹ از قبول کیا، کیونکہ یہ اس میں نہ کوئی چھپانے کا عنصر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی جرم جو ہے وہ ہو سکتا تھا۔ اس کی کلوز 1.8 ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ the donor further declares، ڈونر مطلب بیریا ٹاؤن، further declares that the land and the building, facilities, infrastructure and amenities etc. constructed to be constructed completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement, and no trust or any other employee shall have any right, title or
entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure, etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus, or otherwise any part of the land or building, sell the land or building infrastructure, etc. for any personal gain, provided however, یہ بھی اس میں ایک اہم شک ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کا کسی وجہ سے یونیورسٹی جو بنائی جا رہی تھی اگر اس کا جو تکمیل ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس پراپرٹی کا کیا ہوگا. provided however that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed Al-Qadir University, then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only as mentioned in the trust deed of the trust. اس میں لکھا گیا ہے واضح طور پر کہ یہ اگر کل کو یونیورسٹی کے پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور یہ یونیورسٹی کام نہیں کر پاتی کسی بھی وجہ سے تو جو پراپرٹی ہے یا اس پہ جو سامان یا بلڈنگز یا امینٹیز ہیں وہ پھر بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اس ٹرسٹ کے استعمال میں اور اسی پرپس کے لیے ہی استعمال ہوتی رہیں گی. یعنی دینی اور سائنسی تعلیم کے علاوہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اس میں جو ٹرسٹیز ہیں وہ پھر سے ایک دوبارہ لکھا گیا ہے یعنی خان صاحب اور ان کی فیملی اس کو نہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا اس کے کسی بینیفٹ یا اس کی جو پراپرٹیز یا اس کی جو فردر انویسٹمنٹس ہیں اس میں سے کبھی بھی زندگی میں کوئی فائدہ لے سکیں گے. تو جو نیب کا کیس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے جب یہ اماؤنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے تو ہم تو سرخرو ہو جاتے ہیں. یہاں پر بنیادی ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے قانون کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جرم. پہلا حصہ ہے کہ جرم کے لیے آپ کا گلٹی مائنڈ یعنی منظری ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کو گلٹی کام کریں, یہ ایسا ایکٹ کریں. یہاں پر نہ تو منظریہ تھا, مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جائے اور دوسری طرف ایک خیرات دی جا رہی تھی. تو جو ایکٹ ہے وہ قانون کے مطابق تھا, وہ پیسہ ملک ریاض فیملی کا تھا جو کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. وہ تمام آپ نے دیکھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکیومنٹس بھی آپ کے سامنے آ گئے اور اس کے بعد آپ کی جو مشرق بینک کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آئی کہ کس طرح سے وہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اسی طرح اب وہ پیسہ جو سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے یہ اب ثابت کرتا ہے کہ عمران خان نے نہ تو وہ پیسہ کھایا ہے, 190 ملین روپیز جو ہیں وہ اسی جگہ پر موجود تھے اور نہ ہی کسی قسم کا بینیفٹ ان کو دیا ہے. یہاں پر بینیفٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ اتنا بڑا جو کیس ہے وہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کے اتنے بڑے ادارے جس میں شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے, خیراتی ادارے جن کی دنیا مثالیں دیتی ہیں, ان اداروں کو اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں. مقصد پولیٹیکل گولز حاصل کرنا ہے, لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ عام عوام کے لیے ادارے ہیں, ان کو خدا کا واسطہ ہے آپ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس طرح نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ نقصان عام پبلک کا نقصان ہے, عام عوام کا نقصان ہے. اب میں کھوسا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا جو لیگل سائیڈ آف دا کیس ہے اس کے بارے میں وہ کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی. یہ جس بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں سے جنرلی تو ہم پریس کانفرنس کسی اور قسم کی سنتے ہیں, تو میں آپ سے ایکچولی لا پوائنٹس پہ کچھ بات کرنے آیا تھا. یہ خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو ان کا ون آف دیئر ایجنڈا واز ایجوکیشن, تعلیم کی فروغ, اور ان کا پہلے بھی یہ نمل ایک ادھر ادارہ موجود ہے جو کہ اس کے مختلف کیمپسز ہیں اور غالباً 10,000 ایکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب. اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے ادھر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایہ خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو, یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے, اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں وہاں شوکت خانم کا ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے
اور ساتھ ایک اور ڈبہ پڑا ہوا ہوتا ہے. آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ خیر چیریٹی ڈال دیتے ہیں. یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے، بڑا اس کو اچھا ٹیگ دیا جاتا ہے، یہ حسن نواز کی پراپرٹی تھی ون ہائیڈ پارک، جو کہ وہاں پر بکی. وہ جب بکی تو وہ 50 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب نے خریدی، اور وہاں پر جو ایکچوئل ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً 15 ملین یا 20 ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی. تو جب ان کی رجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پراپرٹی اتنی مہنگی رجسٹر ہو گئی ہے سیل ڈیڈ، یہ کس طریقے سے ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کے سوری نہیں 190 ملین کی 25 پراپرٹی ملین کی نہیں ہے، پراپرٹی تھی تقریباً 190 اس کی. ملین پاؤنڈ علیحدہ ہے. ایک پراپرٹی ون ہائیڈ پارک جو کہ 50 ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب ایکچولی کی، 25 ملین کی. جو کہ ایکچولی 25 کی تھی. ڈبل دا پرائس پہ وہاں سیل رجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں. جب وہ سیل ڈبل پرائس پہ رجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی. یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے. تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی، وہاں پہ یہ چلی نہیں. جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں تھی. تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا. اس اماؤنٹ کو برٹش ایجنسیز نے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس اور ریکویسٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان فریز کر لیا. اب وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی. پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا، اور اس بیریا ٹاؤن کے کیس میں بیریا ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ 460 ارب روپے بیریا ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے گی. جب ان کے پیسے لندن میں بلاک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا. سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ بیریا ٹاؤن کراچی کے بارے میں. ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلاک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ جی ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، اس کی سورس مشکوک تھی. تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ. یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. اس سارے پروسیس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے آئی یو کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے اس چیز کا بینیفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کا بینیفٹ. یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی یہ بعد میں ہوئی. جس کیبنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے جائے، ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا. یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا